سینٹ پیٹرک ڈے ہر سال 17 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ سینٹ پیٹرک کون تھے، انہوں نے یہ مقام کیسے پایا اور اس دن کو کس طرح رنگ و نور کی محفلوں سے منایا جاتا ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے، مگر اس سے پہلے آپ زمانہ نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 17 مارچ کو سینٹ پیٹرک کی موت کے اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور اس کی ابتدا سے ہی اسی دن کو مقرر کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ سارا دن دوستوں کو سینٹ پیٹرک ڈے کی مبارکباد دیتے ہوئے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ سینٹ پیٹرک ڈے ایک مذہبی تعطیل ہے، یہ تقریباً 9ویں یا 10ویں صدی سے منایا جا رہا ہے، لیکن اس کا آغاز ایسے نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ روایتی طور پر مبارک سینٹ پیٹرک ڈے کی کہاوت کا تبادلہ ایک دعوت پر کیا جاتا تھا۔ تقریبات کے دوران لوگ ایک ساتھ ناچتے، پیتے اور دعوتیں کھاتے تھے۔ سینٹ پیٹرک کو آئرلینڈ کا سرپرست سنت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بنیادی طور پر آئرش نہیں تھا۔ وہ 5ویں صدی کے دوران زندہ رہے اور ملک کے لیے قومی سطح پر ایک عظیم بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ سینٹ پیٹرک کی کہانی کچھ یوں شروع نہیں ہوئی۔ وہ دراصل ایک رومن تھا جو برطانیہ میں پیدا ہوا تھا اور اس کا وہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 16 سال کی عمر میں اسے اغوا کیا گیا، جس کے بعد بیچ دیا گیا اور کام کرنے اور غلام کے طور پر رہنے کے لیے آئرلینڈ لے جایا گیا، جہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ جوانی کے دنوں میں اس نے اپنا حلیہ بدل لیا اور خود کو اچھے اور نیک کاموں میں مصروف کر لیا کہ لوگ اس کی پرانی شناخت کو بھول چکے تھے اور سینٹ پیٹرک اپنی ایک الگ شناخت بنا چکا تھا۔ تقریباً 432 عیسوی میں آئرش عیسائیت میں تبدیل کرنے کے لیے واپس آیا۔ 17 مارچ 461 کو اپنی موت کے وقت تک اس نے خانقاہیں، گرجا گھر اور اسکول قائم کر لیے تھے۔ بہت سے افسانے اس کے ارد گرد پروان چڑھے۔ مثال کے طور پر اس نے سانپوں کو آئرلینڈ سے باہر نکال دیا اور تثلیث کی وضاحت کے لیے شیمروک کا استعمال کیا۔ آج جس طرح سے لوگ مناتے ہیں وہ ماضی کی روایت سے بہت مختلف ہے۔ آئرلینڈ میں سینٹ پیٹرک کی مناسبت سے منائے جانے والے دن لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہمیشہ خوش آئند تصور کرتے ہیں۔ یہ آئرش ثقافت، ان کی تاریخ اور ان کاوشوں کا احترام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ لیپرچون اکثر سینٹ پیٹرک ڈے سے منسلک ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی اپنی چھٹی 13 مئی کو ہوتی ہے۔ سینٹ پیٹرک ڈے کی تقریبات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئیں۔ آج بہت سے لوگ، جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو گرین کلر کی شرٹس پہناتی ہیں، گرین بیئر پی کر اور اپنے دوستوں کے ساتھ پب میں گھوم کر سینٹ پیٹرک ڈے مناتے ہیں۔ اس دن کو شہر کے تمام پب اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اس دن کو منانے کے آغاز پر ایسا نہیں تھا۔ یہ اصل میں ایک دعوت کے ذریعے نشان زد کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پریڈ بھی روایت میں داخل ہونے لگی۔ تاہم پہلی سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ آئرلینڈ میں بھی نہیں تھی۔ یہ 17 مارچ 1601 کو موجودہ فلوریڈا میں تھی۔ بیرون ملک خدمات انجام دینے والے آئرش سپاہیوں نے بھی 1770 کی دہائی کے اوائل میں سینٹ پیٹرک ڈے پر مارچ کرنا شروع کر دیا اور پریڈ کا یہ جوش پورے امریکہ میں اور بھی بڑھنے لگا۔ ان تقریبات کو سب سے پہلے میڈیا نے منفی طور پر رپورٹ کیا، جنہوں نے کارٹون شائع کیے جن میں آئرش تارکین وطن کو نشے میں دھت اور بے ترتیبی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ تاہم پریڈ صرف امریکہ میں تارکین وطن کے درمیان آئرش حب الوطنی کے احترام کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ یہ آئرش امریکیوں کے لیے ایک ثقافت کے طور پر متحد ہونے اور اپنی طاقت دکھانے کا ایک مثبت طریقہ تھا۔ یہ آئرش امریکیوں کے لیے ایک ثقافت کے طور پر متحد ہونے اور اپنی طاقت دکھانے کا ایک مثبت طریقہ تھا۔ بالآخر نیو یارک، بوسٹن اور شکاگو جیسے مشہور شہروں میں بہت سی چھوٹی پریڈوں نے مل کر سرکاری سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ تشکیل دی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ پیٹرک ڈے کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک نشے میں رہنے سے منسلک ہے۔ اگرچہ اصل دعوتوں میں وہاں کچھ مشروبات شامل تھے، لیکن یہ 1970 کی دہائی تک نہیں تھا کہ آئرش قوانین نے 17 مارچ کو پب کھولنے کی اجازت دی تھی۔ حالیہ برسوں میں آئرلینڈ نے ملک میں سیاحت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے خیالات کو تبدیل کر دیا ہے۔ سینٹ پیٹرک ڈے لوگوں کے لیے جشن منانے اور اپنی آئرش جڑوں پر فخر کرنے یا محض ایک تفریحی اور رنگین پارٹی میں حصہ لینے کا ایک موقع ہے۔ اگرچہ اس تہوار کی ابتدا مذہبی ہے، لیکن فی الحال یہ ایک ثقافتی اور سماجی تقریب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جشن آئرش اور عالمی ثقافت پر آئرش ثقافت کے اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ آئرلینڈ کے بزرگ پیشوا سینٹ پیٹرک کے نام سے منایا جانے والا دن اب صرف آئرش ہی نہیں بلکہ ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے خوشیاں منانے کا دن بن گیا ہے۔